खुदा ने हजरत हौसिया को एक तवाइफ जुमर से शादी करने को क्यों कहा? हैरत अंगेज किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये 8वीं सदी ईसवी का ज़माना था। ये वो दौर था जब बनी इसराइल अपनी तारीख़ के सबसे तारीक, ख़तरनाक और बदतरीन हालात से गुज़र रहे थे। फ़ज़ा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गलियाँ, बाज़ार, मोहल्ले, हर तरफ जुल्म, फसाद और बदकारी आम हो चुकी थी। ज़िना, फहाशी और बेहयाई अब सरेआम सड़कों पर देखने को मिलती थी। मर्द और औरत के नाजायज़ ताल्लुकात अब खुले आम थे। बनी इसराइल का निज़ाम इंसाफ भी टूट चुका था। ताकतवर ही फैसला करते थे कि सच क्या है, और मजलूम हमेशा बेयारो मददगार रहता था। सूदखोरी और धोखाधड़ी आम हो चुकी थी। लोग अपनी ख्वाहिशात और नफ्सियात के ग़ुलाम बन गए थे। अल्लाह की हुदूद को तोड़ना, अहकाम की नाफरमानी करना और बुराई को आम करना अब उन लोगों के मामूलात में शामिल था। बल्कि नबियों की तालीमात और हक़ को छुपाना, अंबिया किराम को तकलीफ़ देना और शहीद करना भी मामूल बन चुका था। दीन और तौहीद से ये लोग दूर होते चले गए। मुआशरे में जुल्म और फसाद बढ़ता ही चला गया। उनके दिल सख्त और पत्थर की मानिंद हो चुके थे। नसीहत को कोई कबूल नहीं करता था। लोग अपने दिलों में कुफ्र, गफलत और इनाक बिठा चुके थे। दीन भी बिगड़ चुका था। वो कौम जो एक अल्लाह की इबादत करती थी, अब बुतों के आगे सजदा करने लगी थी। यानी लोग बैल, इश्तरत और दुगन के बुतों के आगे झुकने लगे थे। वही बुत परस्ती जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़त्म कर दी थी, अब दोबारा ज़िंदा हो चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल ने सामरी के धोखे में आकर सोने का बछड़ा बनाया था। लोग उसे अल्लाह की बजाय अपना माबूद समझने लगे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुत को तोड़ा और उसकी इबादत बंद करवाई थी। लेकिन अब वही बछड़ा बनी इसराइल में दोबारा ज़िंदा हो चुका था और लोग उसके सामने झुकने लगे, धड़ल्ले से सजदे करने लगे। बल्कि इबादत के लिए जो अल्लाह ने हफ्ते का दिन मुकर्रर किया था, अब उस हफ्ते के दिन बनी इसराइल तिजारत, सूद और दुनियादारी के काम करने लगे थे। उस दिन मछली पकड़ना या ममनू आमाल करना सब खुले आम होने लगे थे। हर तरफ फसाद और जुल्म छा गया था। हर दिल नाफरमानी से भरा हुआ था और हर आंख अंधेरे में डूबी हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनी इसराइल की सल्तनत 2 रियासतों में तकसीम हो गई थी। यरूशलेम की दौलत यहूदिया और सामरिया की दौलत इसराइल। इन दोनों रियासतों में बाहम लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर जुल्म करते, खून खराबा आम हो गया था। ये वो दौर था जब बनी इसराइल रूहानी, अखलाकी और मुआशरती तौर पर मुकम्मल गुमराह हो गए थे। इसी अंधेरी और गुमराहकुन फ़ज़ा में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का फ़ैसला किया। बनी इसराइल की इस्लाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए की जाती थी। लिहाजा बनी इसराइल की इस्लाह के लिए अब एक नबी को भेजा जाना था। वो नबी जिसके आने से अंधेरे में डूबी कौम के दिलों में रोशनी बिखरेगी। वो नबी जो अपनी कौम की सरकशी, जुल्म, फसाद और दीन से दूरी को ख़त्म करेगा। और यही नबी थे हज़रत हौसिया अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, ये वो नबी हैं जिनकी सीरत तारीख़ में अक्सर छुपी हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये अजीम नबी किस तरह अपने दौर के सबसे ख़तरनाक हालात में बनी इसराइल की रहनुमाई करते थे और किस तरह अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए बनी इसराइल को गुमराही और बिगाड़ से निकाला। और हाँ नाज़रीन, सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत हुसी अलैहिस्सलाम को एक बेहयात वाइफा जुमर से शादी करने का हुक्म क्यों दिया था। ये शादी बज़ाहिर अजीब और गैर मामूली लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सबक छुपा हुआ था। लिहाजा आज की वीडियो में हम न सिर्फ हज़रत हुसी अलैहिस्सलाम की क़यादत और हिकमत देखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हिदायत देने के लिए ऐसा किया इंतज़ाम किया जो हर नाज़िर के दिल में हैरत, सवाल और सबक का जज्बा पैदा करता है। तो नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले बात करते हैं हज़रत हुसी अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी के अहम हक़ाइक़ के बारे में।
حضرت حسی علیہ السلام کو بعض عربی روایات میں حشایہ بن بیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام حسی ہی تھا اور اس نام کا مطلب ہے نجات دینے والا یا بچانے والا۔ یہی نام ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ حضرت حسی علیہ السلام کی نبوت کا مقصد بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں گناہوں سے روکنا تھا۔ اسلامی اور یہودی روایتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت حسی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں گناہوں سے روکیں۔ حضرت حسی بیری کے بیٹے تھے، یعنی ان کے والد کا نام بیری تھا۔ حضرت حسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلایا، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور اپنے کفر اور شرک پر قائم رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت حسی علیہ السلام کو اپنی قوم کی بے راہ روی دیکھ کر گہرا دکھ ہونے لگا، اور جب بھی وہ لوگوں کو بت پرستی یا برائی کرتے دیکھتے تو انہیں شدید غصہ اور رنج ہوتا۔ آسمانی کتاب توریت میں لکھا ہے کہ ایک دن شہر میں جشن کے موقع پر جب لوگ خوشی منا رہے تھے، حضرت حسی علیہ السلام نے برائی روکنے کے لیے شہر کا دورہ کیا تو ان کی ملاقات ایک نیک اور بوڑھے شخص دبلام سے ہوئی، جو ایک سچا مومن اور واحد خدا کی عبادت کرنے والا تھا۔ دبلام نے حضرت نبی کو بتایا کہ بادشاہ یروبام شہر کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو اپنے محل میں لا رہا ہے اور انہیں ناچ گانے، فحش کام اور زنا کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اس میں دبلام کی بیٹی جمر بھی شامل تھی، جسے سپاہیوں نے پکڑ کر تاجروں کے حوالے کیا اور وہ فاحشہ بنا دی گئی۔ یہ سب سن کر حضرت حسی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے دبلام کو صبر اور امید کی تلقین کی اور واپس گھر آئے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت حسی علیہ السلام سے کلام کیا اور حکم دیا کہ وہ جمر سے شادی کرے۔ یہ وقت کے لحاظ سے نہایت ہی ذلت آمیز اور غیر معمولی بات تھی، کیونکہ ایک شریف النفس انسان کا کسی فاحشہ عورت سے شادی کرنا اس وقت کے اسرائیلی معاشرے میں بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک شریف النفس انسان کے لیے اخلاق اور کردار سب سے اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق رکھے تو معاشرے میں اسے بھی منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ بدکرداری صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ دنیا میں معاشرتی اصول اور مذہبی تعلیمات دونوں ہی ایسے تعلقات کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ شریف انسان کا مقام اسی وقت بلند رہتا ہے جب وہ اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے۔ موجودہ دور میں بھی لوگ ایسے تعلقات کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ عزت اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔ لیکن حضرت حسی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کوئی سوال نہیں کیا، نہ یہ سوچا کہ لوگ یا خاندان اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اگلے دن حضرت نبی جمر کے پاس گئے اور انہیں شادی کی پیشکش کی، جس پر جمر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ وہ ایک زانی اور فاحشہ عورت ہے اور اس شادی سے حضرت نبی کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن حضرت حسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور یہ شادی تمہیں اس جہنم سے نکال کر نجات کی راہ پر لے جائے گی۔ اس طرح دونوں نے شادی کی اور یروشلم کے لیے روانہ ہوئے۔ یروشلم میں قیام کے دوران حضرت حسی علیہ السلام نے 4 یا 5 سال تک اپنے پیغام کو جاری رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل نے یروشلم میں بھی بال اور دیگر دیوتاؤں کی عبادت شروع کر دی اور مندر تعمیر کر لیا۔ حضرت حسی علیہ السلام نے ہر وقت قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک و فحاشی سے منع کیا اور انہیں نصیحت کی، لیکن لوگ انہیں پاگل کہتے، مذاق اڑاتے اور تنگ کرتے۔ حضرت حسی علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے، جن کے نام اور معنی بھی ایک سبق آموز پیغام رکھتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام یزریل تھا، جس کا مطلب ہے خدا بکھیرنے والا، اور یہ قوم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی عدالت آئے گی اور قوم کو اپنی گناہوں کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی بیٹی کا نام لو رحمہ تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت نہ پانے والی، اور یہ نام قوم کی طرف اللہ کی عارضی ناراضگی کی نشانی تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام لو عامی تھا، یعنی میرے لوگ نہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ اگر لوگ اللہ کی ہدایات سے ہٹیں تو وہ اس کے لوگوں کی فہرست سے
عارضی طور پر خارج ہو جائیں گے۔ ان کے خاندان اور بچوں کے ناموں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک زندہ اور واضح پیغام دیا کہ گناہوں اور بت پرستی سے دور ہو کر صرف اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہی قوم کی نجات ممکن ہے۔ جب بنی اسرائیل نے ان ناموں کی وجہ پوچھی تو حضرت ہوسی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نام تمہارے اعمال اور اللہ کے عہد توڑنے کی نشانی ہے۔ جمر، حضرت ہوسی علیہ السلام کی بیوی بت پرست نہ تھی، لیکن اس کا دل مکمل طور پر ایمان سے بھرپور نہیں تھا۔ وہ حضرت نبی سے کہتی تھی کہ آپ دن بھر لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے گھومتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، اور بچوں کے نام بھی سن کر لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، شاید آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہوسی علیہ السلام بہت رنجیدہ اور فکر مند ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی نبوت جاری رکھتے۔ ایک دن حضرت نبی نے کسی کام کے غرض سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پیسوں اور اناج کا انتظام کیا اور اپنی بیوی جمر اور بچوں کو دیکھا، پھر انہیں محبت اور نصیحت کے ساتھ الوداع کہا۔ حضرت نبی نے اپنے پڑوسیوں سے بھی کہا کہ وہ ان کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ جب حضرت ہوسی علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے تو جمر اپنے دل میں سوچنے لگی کہ وہ سامریہ میں کتنی خوش تھی، کتنے مزے کرتی تھی، لوگوں سے ملتی، دولت کماتی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتی تھی، لیکن اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ سامریہ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر حضرت نبی سے شادی کرنا اور اپنی پرانی زندگی چھوڑ دینا جمر کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی اور مشکل فیصلہ تھا۔ کچھ دن بعد جمر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ غور سے دیکھنے پر جمر کو یاد آیا کہ یہ اس کا پرانا چاہنے والا سمری ہے، جو پہلے اس کے ساتھ رہتا تھا اور جس کی یادیں اب اچانک اس کے ذہن میں لوٹ آئیں۔ یہ لمحہ جمر کے لیے جذباتی تھا اور اسے اپنی موجودہ زندگی اور گزری ہوئی زندگی کے فرق کا احساس ہونے لگا۔ ناظرین گرامی، جمر کی زندگی میں اس مرحلے پر ایک ایسا بحران آیا جس نے پوری کہانی کی رفتار بدل دی۔ اس رات جمر کے گھر میں سمری موجود رہا، جو اس کا پرانا چاہنے والا اور سامریہ کا رہنے والا تھا۔ سمری نے جمر سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد سامریہ میں کوئی بھی عورت تمہاری خوبصورتی اور مقام کی مثال نہیں رکھتی۔ لوگ تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں اور تمہارے اس پاگل شخص کے ساتھ رہنے پر حیران ہیں، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ جائیداد، اور جس نے اپنی عجیب باتوں سے یروشلم کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ اسرائیلیوں کو بد دعا دیتا ہے اور دن بھر محلے میں مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ باتیں جمر کے دل پر اثر کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ خود غرض اور دنیاوی لالچ میں اتنی گھری کہ اس نے اپنے شوہر حضرت ہوسی علیہ السلام کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو فروخت کر دیا اور جو رقم حاصل ہوئی اسے لے کر سمری کے ساتھ سامریہ واپس چلی گئی۔ یہ واقعہ ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ جمر کی یہ حرکت حضرت ہوسی علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کے حکم کے لیے آزمائش کا سبب بنی، اور قوم کے لیے ایک علامتی سبق بھی کہ انسان کی بے وفائی اور دنیاوی خواہشات کس حد تک خطرناک نتائج لا سکتی ہیں۔ چند دنوں بعد حضرت ہوسی علیہ السلام جب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر کو ویران پایا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نبی کے دل پر ایک بہت بڑا صدمہ اور غم طاری ہوا۔ انہوں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ ان کی بیوی اور بچے کہاں ہیں، اور پڑوسیوں نے انہیں بتایا کہ جمر نے بچوں کو بیچ دیا ہے اور وہ ایک سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی ہے۔ حضرت ہوسی علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ جمر کو سمجھایا جائے، لیکن جمر نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ پر چل پڑی۔ یہ خبر سن کر حضرت نبی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ان کا سینہ دکھ و رنج سے پھٹنے لگا۔ اس لمحے حضرت نبی کا دکھ صرف ذاتی نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی نصیحت کو ترک کرنے والی قوم کی بے وفائی اور انسانوں کے گناہوں کی علامت بھی تھا۔ ناظرین گرامی، جمر جب سامریہ پہنچی تو اس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک خط چھوڑا جو حضرت ہوسی علیہ السلام کے لیے تھا۔ اس خط میں جمر نے لکھا، مجھے تم سے بہتر اور مالدار انسان مل گیا ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔
یہ خط حضرت نبی کے لیے شدید صدمے کا سبب بنا۔ وہ بار بار سوچتے رہے کہ یہ عورت جسے انہوں نے فحش کام اور زناکاری کے جہنم سے نکال کر عزت کی زندگی دی، کیسے انہیں اس طرح دھوکہ دے سکتی ہے؟ وہ اتنی ظالم کیسے ہو گئی کہ اپنے شوہر اور بچوں کے بارے میں نہ سوچا؟ اس خیال سے حضرت نبی کا دل غم و رنج سے بھر گیا۔ حضرت نبی نے سب سے پہلے اپنی جمع پونجی نکالی اور رقم لے کر اس شخص کے پاس گئے جس کے پاس بچے تھے۔ حضرت نبی نے منت اور سماجت کی اور رقم دے کر اپنے تینوں بچوں کو واپس لائے۔ دوسری طرف جمر نے اس رقم سے کچھ وقت مزے کیے اور سمری کے ساتھ 2 مہینے تک رہی، لیکن جب پیسے ختم ہوئے تو سمری نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ آخرکار جمر کو بیت علی نامی رئیس یہودی نے خرید لیا اور وہ سامریہ میں اس کے گھر کام کرنے لگی، جہاں وہ مستقل طور پر رہنے لگی۔ حضرت نبی کے دل میں شدید غم اور غصہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی جمر کے لیے محبت کم نہیں ہوئی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی سے کلام کیا اور حکم دیا، تم جمر کو اس نوجوان سے جس نے اسے بدتر حالت میں رکھا واپس لے آؤ۔ اسی حکم کے تحت حضرت حوسی علیہ السلام سامریہ پہنچے اور کئی دنوں تک اپنی بیوی کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار انہیں پتہ چلا کہ جمر رئیس یہودی کے گھر میں ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت حوسی علیہ السلام فوراً سامریہ پہنچے اور جمر کی تلاش مکمل کی۔ جب حضرت نبی نے اس یہودی رئیس سے کہا کہ جمر ان کی بیوی ہے تو وہ حیران رہ گیا اور بولا کہ یہ فاحشہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت نبی نے اس سے درخواست کی کہ جمر کو آزاد کر دے۔ رئیس نے 59 چاندی کے سکے کی قیمت پر جمر کو آزاد کر دیا۔ جب جمر حضرت نبی کے پاس آئی تو شرم و ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بالکل بھی ان سے نظر نہیں ملا رہی تھی، لیکن اللہ کے حکم اور حضرت نبی کے صبر و کرم کے سبب انہوں نے جمر کو معاف کر دیا اور دونوں واپس یروشلم روانہ ہوئے۔ حضرت نبی کی غیر مشروط محبت اور صبر کو دیکھ کر جمر کے دل میں بھی سچی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جو پیار وہ دنیا میں دوسروں میں تلاش کر رہی تھی، وہ تو حضرت نبی کی محبت میں کئی گنا زیادہ موجود تھا۔ آخرکار جمر کو شدید پچھتاوا اور شرمندگی ہوئی اور اس نے دل سے سچی توبہ کر لی۔ اس واقعے نے نہ صرف جمر کے دل کو بدل دیا بلکہ اس بات کی بھی تعلیم دی کہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کی محبت اور صبر انسان کے دل کو بدلنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین گرامی، جمر اور حضرت حوسی علیہ السلام کی یہ داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ اس واقعے سے حضرت نبی نے محسوس کیا کہ جب کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس سے کئی زیادہ دکھ اور رنج ہوتا ہے جب انسان جو اس کے وعدوں اور ہدایات کے پابند ہیں بار بار اس کا عہد توڑ کر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے حضرت حوسی علیہ السلام کو یہ احساس دیا کہ انسانوں کے دھوکے اور بے وفائی کا دکھ خدا کے دل پر کیسا اثر ڈالتا ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا کہ چاہے انسان بار بار اللہ سے بے وفائی کرے، وہ پھر بھی اپنی محبت اور رحمت سے اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جمر اور حضرت حوسی علیہ السلام کی محبت کی داستان بھی یہی سبق دیتی ہے۔ باوجود اس کے کہ جمر نے کئی بار دھوکہ دیا، حضرت نبی کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بالکل اسی طرح اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے کبھی کم نہیں ہوتی، چاہے ہم برے اعمال اور گناہوں کے ذریعے اس کو دکھ پہنچائیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو کبھی نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی معافی ممکن نہیں، کیونکہ شرک اللہ سے غداری کے مترادف ہے اور غداری دنیا میں انسانوں کے درمیان بھی کسی صورت معاف نہیں ہوتی۔ سوچیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے، چاہے شوہر کو کتنا غصہ آئے، پھر بھی وہ اکثر معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، بیوی کھانا ٹھیک نہ بنائے، شوہر غصے میں کچھ کہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔
बीवी शौहर की ज़रूरियात पूरी ना करे, चाहे पानी का गिलास मांगने पर भी गलत जवाब दे, फिर शौहर उसे बर्दाश्त करके माफ़ कर देता है। बीवी बच्चों का ख्याल न रखे, फ़ोन पर ज़्यादा वक्त सिर्फ करे, शौहर जितनी मर्ज़ी नाराज़ हो आखिरकार माफ़ कर देता है। लेकिन अगर बीवी शौहर के सामने किसी और के लिए मोहब्बत या जज्बात ज़ाहिर करे, किसी गैर शख्स के साथ ताल्लुकात रखे या उसकी वफ़ाएं किसी गैर के लिए हों, तो ये गद्दारी है। शौहर आम तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जहां बीवी की गद्दारी पर शौहर ने उसे कत्ल कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला भी सबसे ज़्यादा गैरत वाला है। अगर कोई अपने साथ शरीक करे, यानी उसके लिए अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद या शरीक करार दे, तो ये गद्दारी के मुतरादिफ है। दुनिया में जहाँ गुनाह, जुल्म और ख़ताएँ बढ़ जाएं, अल्लाह की रहमत वसी है और वो बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन शिर्क और अल्लाह के साथ गद्दारी कभी माफ़ नहीं होगी। सोचें, अगर कोई अल्लाह के रिस्क को दूसरों से जोड़े, अल्लाह की दी हुई नेमत को किसी और के लिए समझे, पैदा करने वाला अल्लाह हो और किसी और को खालिक समझे, ये भी गद्दारी के मुतरादिफ है। मुशरिक की मिसाल ऐसी है जैसे एक तवाइफ हर रात बिस्तर बदलती है, कभी किसी के पास, कभी किसी और के पास, कभी मस्जिद में, कभी दरबार में, आज एक मज़ार, कल किसी कब्र में। इसी तरह मुशरिक भी अपनी गैरत को बदलता रहता है। अल्लाह ताला कुरान में हमें ये सवाल भी देते हैं कि क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं, यानी अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और हिफाजत ही काफ़ी है और बंदे को किसी और की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने हमें न सिर्फ तहारत, इबादत, मुआशरत और मईशत के हवाले से रहनुमाई फराहम की, बल्कि इस्लाह मुआशरा और दीन के क़याम के तरीक़ों के मुताल्लिक़ भी अपनी निहायत वाज़ेह सुन्नतें छोड़ी हैं। इन सुन्नतों पर अमल किए बग़ैर दीन की हकीकी इक़ामत और निज़ाम के नस्बुल-ऐन के लिए कोई नतीजा खेज़ काम नहीं किया जा सकता। जो कोशिश इन सुन्नतों से हटकर की जाएगी वो बिल्कुल बेबरकत और बेनतीजा साबित होगी। हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के 12 सगीरन अंबिया में से आखिरी नबी के तौर पर शुमार किया जाता है, जो न सिर्फ कौम को बुराइयों की तरफ तंबीह करते थे, बल्कि क़ुर्ब क़यामत, कौम की हलाकत और निजात के बारे में भी पेशगोइयाँ करते थे। और नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके तरीक़ेकार को दूसरों से मुमताज़ करती है, ये है कि जो बातें वो तबलीग़ करते हैं उनके सबसे बड़े अमली मज़हर वो खुद होते हैं। यानी जिन नेकियों के मुबल्लिग़ होते हैं, अगर दूसरों से उस पर पूरा अमल करने की तवक्को रखते हैं तो खुद भी उन नेकियों पर मुकम्मल अमल करते हैं। इसी तरह जिन बुराइयों से लोग बचें उसकी तलकीन करते हैं, उनके बारे में भी यही उसूल है कि वो खुद इन बुराइयों से दूर रहें, यहाँ तक कि उनके लिए कोई परछाएं भी उनके रवैये पर असर न डाले। इसके बरक्स अहले सियासत और दुनियावी रहनुमा अक्सर ऐसा करते हैं कि जिस बोझ को उठाने के लिए वो खुद महज उंगली तक भी इस्तेमाल नहीं करते, वो बोझ पूरा का पूरा दूसरों की कमर पर डाल देते हैं। कुरान मजीद ने उलमाए यहूद के बारे में फरमाया कि वो दूसरों को नेकी का दर्स देते हैं लेकिन खुद अपने आमाल को भूल जाते हैं। ये उसूल हमें ये सिखाता है कि असली रहनुमा और नबी वो हैं जो अपनी तालीमात में खुद बेहतरीन नमूना हों, न कि सिर्फ अल्फाज की मुबल्लिग़। लिहाजा जैसे हज़रत हौसी अलैहिस्सलाम ने कौम की इस्लाह, मोहब्बत और सब्र के ज़रिए निजात की राह दिखाई, वैसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा, सुन्नत नबी और इस्लाह मुआशरा के उसूल अपनाने चाहिए। याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत हमेशा अपने बंदों के साथ है, चाहे हम इससे कितनी ही दूर क्यों ना हों, और जो रास्ता वो दिखाता है वही हकीकी रहनुमाई और कामयाबी का ज़रिया है। यही वो पैगाम है जो हर इंसान के दिल और ज़िंदगी के लिए रोशनी और हिदायत का ज़ामिन है। दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब के दिलों में नूर डाले, आपकी ज़िंदगी को आसानियाँ और खुशियाँ अता फरमाए और आपको हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा भी आपको ऐसे सबक आमोज़ और मालूमाती